السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہکم الہ واحد آمنت باللہ صدق اللہ العظیم صلوا علی الحبیب اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے ایک بھائی نے میرے پاس ایک کلپ بھیجی جو وہابی دیوبندی ہے کی ایک کلپ ہے، اور غالباً وہ کافی عمر دراز ہے، لال داڑھی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ مکہ شریف یا مدینہ شریف میں کہیں بیٹھ کر لوگوں کے سوالات کے جوابات دیتا ہے۔ اس کے جواب کو سننے کے بعد سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ مجھے رسول کریم علیہ السلام کی وہ حدیث پاک یاد آ رہی ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اخیر زمانے میں میری امت میں کچھ جھوٹے مکر و فریب کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے، اور تمہارے پاس ایسی ایسی باتیں لے کر کے آئیں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی، نہ تمہارے آباء و اجداد نے، باپ داداؤں نے ان کو سنا ہوگا۔ ان سے بچ کے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہی میں مبتلا کر دیں یا تمہیں فتنے کے اندر مبتلا کر دیں اور فتنے میں ڈال دیں۔ یہ بھی انہی جھوٹے اور مکاروں میں سے ایک ہے، اور اس سے سوال یہ ہوا ہے کہ اہل سنت والجماعت جن کو پہچان کے لیے بریلوی کہا جاتا ہے، ان بریلویوں کے کون کون سے عقائد شرکیہ ہیں؟ تو اس نے طنز کے طور پر یہ جواب دیا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کا عقیدہ توحید کون سا ہے؟ ان کے تو سارے عقیدے شرکیہ ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ پہلی بات تو میں آپ احباب اہل سنت کو یہ بتائے دیتا ہوں کہ شرک کہتے کس کو ہے۔ یہ تو عقل سے آ رہی ہیں، ان کو نہ سمجھ میں آیا ہے نہ سمجھ میں آئے گا، بلکہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ ان کا یہی حال ہے کہ یہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں رہنے والے ہیں عقائد کفریہ کی بنیاد پر۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک اور کفر کے علاوہ جتنے گناہ ہیں سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ شرک ہوتا کیا ہے؟ اللہ کی ذات یا اس کی صفات میں یا اس کی صفت میں کسی کو شریک کرنا، اور شریک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات ماننا کہ فلاں انسان سنتا ہے تو اللہ کی جانب سے اس کے اندر قوت سماعت پیدا نہیں کی گئی ہے، بلکہ وہ خود سے سنتا ہے، خود سے دیکھتا ہے، خود سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فعل کو اور اللہ کے کرنے کو اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اگر ایسا عقیدہ کوئی رکھتا ہے تو یقیناً وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے، اسلام سے باہر ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ ہم حضرات اولیاء، حضرات انبیاء، حضرات رسولان اعظام کی بارگاہوں میں جا کر ان سے طلب کرتے ہیں، اور اس لیے طلب کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتھارٹی، اختیار، ادھیکار دیا ہے، طاقت دی ہے، ان کی جو طاقت ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے اور اللہ تعالیٰ کے دینے سے ہے۔ لہذا ایسی صورت میں یہ عقیدہ رکھنے والا کوئی انسان بھی کافر نہیں ہوگا، گمراہ نہیں ہوگا، سنی سے العقیدہ مومن رہے گا۔ اب ان کو مغالطہ کہاں ہوا ہے؟ مغالطہ یہاں ہوا کہ یہ لوگ شرک کی صحیح تعریف جانتے ہی نہیں ہے، جانتے ہیں تو جان بوجھ کر انجان بنتے ہیں۔ اور ان کا وہی حال ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بہت پہلے ارشاد فرمایا تھا خوارج کے بارے میں۔ روایت ہے کانا ابن عمر یراہم شرار الخلقی، جو خارجی تھے انہی خارجیوں کے نظریے پر یہ، خارجی بھی مسلمانوں کو کافر مانتے تھے اور یہ بھی سنی سے العقیدہ لوگوں کو مشرک اور کافر مانتے ہیں۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کو جو ہے مخلوق میں سب سے بدترین مانتے تھے اور فرماتے تھے انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی المشرکین فحملوها علی المؤمنین۔ فرمایا کہ جو آیتیں قرآن پاک میں مشرکین کے بارے میں اتری تھی انہوں نے ان آیتوں کو ایمان والوں پہ چسپا کر دیا، ایمان والوں پہ فٹ کر دیا اپنی طبیعت کی بنیاد پر۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر دیے، اللہ کے بغیر کیے، ہم نہ کسی نبی کو اس منصب پہ مانتے ہیں، نہ کسی غیر نبی کو مانتے ہیں، نہ کسی ولی کو مانتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں جو کچھ ملا ہے ان کو وہ سب اللہ تعالیٰ کے دینے سے ملا ہے۔ تو فرق ہو گیا، اللہ دیتا ہے وہ کسی کے دینے سے نہیں دیتا، اور یہ حضرات دیتے ہیں تو حضرات انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا ہے اس لیے ملا کرتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ایک شرک تو یہ ہے، میں نے آپ کے سامنے شرک کی تعریف رکھ دی، ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ یہ بزرگوں کے نام سے ہر سال عرس مناتے ہیں اور ان کے نام سے جو ہے یہ جانور ذبح کرتے ہیں۔ تو نام سے ذبح کرنے کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک ہے کہ ہم ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیں بلکہ اس ولی کا نام لیں۔ حاشا وکلا جاہل سے جاہل سنی بھی جو ان پڑھ ہے، جس کو کچھ نہیں آتا، کلمہ شریف جانتا ہے بس، وہ بھی الحمدللہ رب العالمین اس خیال سے ذبح نہیں کرتا ہے، نہ اس نام سے ذبح کرتا ہے کہ وہ ذبح کرتے وقت غوث پاک یا کسی اور ولی کا نام لے رہا ہو، بلکہ وہ یہی کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اب ہم بزرگوں کے نام پر جو جانور ذبح کرتے ہیں اس کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ ہم جب ذبح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کا نام لیتے ہیں، لیکن ولی کے نام پر ذبح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کا ثواب ولی کو پہنچا دیتے ہیں، اور یہ تو کوئی عیب نہیں ہے، یہ تو میرے نبی علیہ السلام نے خود کیا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، نام کی بات کر رہا ہوں میں، کسی ولی کے نام پر نہیں، بلکہ سرکار علیہ السلام نے اپنی امت کے نام سے قربانی کی۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب دعا کی تو یہ کہا اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، اے اللہ اس کو محمد اور ان کی آل اور ان کی اس امت کی طرف سے قبول کر لے جو آگے چل کے قیامت تک آئے گی اور قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھے گی۔ تو سرکار علیہ السلام نے یہاں اپنی امت کی طرف سے قربانی کی، اسی طریقے سے ہم بزرگوں کی طرف سے کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، اس کی حقیقت اتنی ہوتی ہے ذبح کرتے وقت لیتے اللہ تعالیٰ ہی کا نام ہے، لیکن فاتحہ پڑھ کے ایصال ثواب کر کے ان کی بارگاہوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب رہا عرس کا معنی، تو اس نے کہا کہ یہ لوگ تو ولیوں کو مردہ مانتے ہی نہیں ہیں، الحمدللہ مردہ وہ مانے جس کا عقیدہ مردہ ہو، تم لوگ البتہ مردے ہو چلتے پھرتے اور زمین کے اندر بھی مردے ہو۔ ہمارے لیے تو اللہ رب العزت کا کرم ہے، حدیث پاک میں بشارت ہے، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا مات المومن یخلی سربہ یسرع حیث یشاء، جب ایمان والے کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا راستہ خالی کر دیا جاتا ہے، انتقال کے بعد وہ جہاں کی چاہتا ہے وہاں کی سیر کر لیا کرتا ہے۔ اور ایمان والے کا انتقال ہوتا ہے، میرے نبی علیہ السلام فرماتے انما نسبۃ المؤمن طائر یعلق فی شجر الجنہ حتی یرجعہ اللہ تبارک و تعالی الی جسدہ یوم یبعثہ۔ فرمایا کہ ایمان والے کی روح کو اللہ تعالیٰ پرندے کی شکل دیتا ہے، وہ پرندہ جنت کے درختوں میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی روح کو اس کے جسم کی طرف اس دن لوٹائے گا جس دن وہ قیامت برپا کرے گا۔ تو دیکھو ایمان والوں کی پرواز کیا ہے، اور جو ولی کامل ہے اس کی بات تو الگ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کو محفوظ رکھتا ہے۔ ایک حافظ قرآن سنی سے العقیدہ ہو تب میرے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک، حضرت علی حدیث کے راوی، اذا مات حامل القرآن اوحى اللہ تبارک و تعالی اوحى اللہ تبارک و تعالی الى الارض اللہ تاکل لحمہ فتقول ای ربی کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفی۔ جب کسی حافظ قرآن کا انتقال ہوتا ہے اللہ زمین سے فرماتا ہے خبردار اس کے جسم کو کھانا نہیں، اس لیے کہ اس کے سینے میں میرا قرآن محفوظ ہے۔ زمین کہتی ہے کہ اللہ تعالی میں اس ذات کو کیسے کھا پاؤں گی جس کے سینے میں تیرا مقدس قرآن محفوظ ہو چکا ہو۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے، ایک حافظ قرآن ہے جس کی ولایت کا معاملہ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جب اس کے جسم کو محفوظ رکھ رہا ہے تو یقیناً حضرات اولیاء کی اجساد اور ان کے جسم کیوں نہیں محفوظ ہوں گے۔
اور یہ تو ان پاگلوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہندوستان کی سرزمین پر کتنے ایسے مزارات اولیاء ہیں جو توڑے گئے کسی وجہ سے اور ان کے جسموں کو نکالا گیا تو جسم تر و تازہ نکلے۔ اس نے ایک بات اور بولی کہ یہ عرس کرتے، عرس کا معنی شادی، اللہ سے شادی کراتے۔ معاذ اللہ رب العالمین، ان بدبختوں کا صرف ہم پر الزام ہے، العیاذ باللہ۔ دوسری بات اس نے کہا کہ سجدہ، میں ساری وہابیت ذریت جو غیر مقلدین ہے یا پھر ان کے حملہ دیوبندی ہے، سب سے میں ایک ہی سوال کرنا چاہوں گا کہ سجدہ کہتے کس کو ہے؟ اکارڈنگ آف ڈکشنری نہیں، اکارڈنگ آف شرع، مذہب اسلام کے اعتبار سے شریعت سجدہ کس کو کہتے ہیں؟ لغت کے اعتبار سے تو وضع الجبہۃ علی الارض، زمین پر پیشانی کا رکھنا سجدہ ہے۔ شریعت کے نظر میں جو سجدہ ہے اس کے لیے 8 شرطیں ہیں۔ پہلی 2 شرطیں یہ کہ دونوں پیروں کی انگلیاں زمین پر لگے، دونوں گھٹنے لگے، 4 ہو گئے، 2 ہاتھ لگے، 6 ہو گئے، لاکھ پیشانی زمین پر جمے، 7 ہو گئے، اور دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں اس کو خدا اور معبود سمجھ کر سجدہ کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری کیفیت، پوری شرطیں، جب کوئی مزار پہ چلا جاتا ہے سر رکھ دیتا ہے، وہاں ساری شرطیں نہیں پائی جاتی، اور اگر 7 شرطیں ہم مان بھی لیں تو 8ویں شرط تو کبھی نہیں پائی جاتی ہے۔ وہ کبھی بھی کسی مزار کو اس لیے نہیں چومتا کہ وہ اس کو خدا سمجھ رہا ہے، العیاذ باللہ۔ تو الحمدللہ رب العالمین، ہم موحد بھی ہیں اور ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کے پاسدار بھی ہیں۔ تم لوگوں کی جو توحید ہے نا تمہیں رسالت کی برکتیں ملتی ہیں، نہ توحید کا تحفہ ملتا ہے۔ تم نے توحید کے نام پر شرک ہی شرک کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب میں آپ سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں احباب اہل سنت۔ اس نے کہا سائن لے کے بریلویوں کے کون سے عقائد شرکیہ ہے؟ طرز کے طور پہ کہتا ہے ان کا عقیدہ توحید ہی کون سا ہے؟ آپ بتا دو، میں جو ہے آپ عقائد توحیدیہ، میں توحید کے عقائد شمار کرا دو، میں شرکیہ عقائد شمار کرا دوں گا۔ اب میں کہتا ہوں غیر مقلدین سے کہ تمہارے پاس، تم ہم سے کہتے ہو، اب مجھ سے اگر کوئی سوال کرے کہ غیر مقلدین کے پاس کون سا عقیدہ شرکیہ ہے، تو میں کہوں گا ان کے پاس تو پورا عقیدہ شرکیہ ہی ہے اور پورا عقیدہ کفریہ ہی ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں کہوں گا کہ یہ بات پر سنیوں کو، صحیح عقیدہ لوگوں کو مشرک 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 کی رٹ لگائے رہتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں حدیث پاک میں ہے جب کوئی کسی کو کافر یا مشرک کہے گا، کافر کا لفظ آیا ہے، کسی نے اپنے بھائی کو کافر کہا تو کفر اسی پہ پلٹے گا۔ کفر کی سب سے اعلیٰ کہوں اس معنی کر کہ سب سے زیادہ منحوس اگر قسم کوئی ہے کفر کی تو وہ شرک ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور یہ وہی شرک کی توبت اہل سنت والجماعت پر لگاتے ہیں، اور جو آیت مشرکین کے بارے میں اتری ہے ان کو ایمان والوں پہ فٹ کرتے ہیں۔ اس لیے ایسے جاہلوں کی تقریریں سننے سے، ان کی کلپیں دیکھنے سننے سے مکمل پرہیز کیا جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم سجدہ صرف خدا کو کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں کرتے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔